الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو الناجحون ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے تھوڑا بہت اس قابل سمجھا کہ آپ لوگ کے اس کورس میں ایز اے گیسٹ اسپیکر کچھ گفتگو کر سکوں. سچی بات یہ ہے ماشاءاللہ جو مشائخ جو اساتذہ کرام آپ لوگ کو پڑھا رہے ہیں اور جن سے آپ ریگولر بیسس پہ مستفید ہو رہے ہیں وہ مجھ سے کئی گنا بہتر ہیں اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ. اور بس آپ کی ٹیم ممبرز کی کچھ شاید محبت ہے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا آپ لوگ سے بات کرنے کا. اور سیدھی سی بات ہے مجھے بھی جیسے ہر دین کے داعی کو یہ ایک لالچ اور خواہش ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے کہ اس کے توسل سے اس کے وسیلے سے اس کے تھرو کسی طالب علم کو کوئی بات پتہ چل جائے جو اس کے علم میں نہ ہو تو وہ مزید پختہ ہو جائے اور اس پہ وہ عمل کرے یا ہو سکتا ہے اس سے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے اور یہ پھر اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. بہت ممکن ہے بلکہ میری دعا ہے کہ اس کورس میں جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس وقت تقریباً کوئی 40 کے قریب لوگ آن لائن آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے آؤٹ سائڈرز بھی ہوں یقیناً. تو بہت ممکن ہے کہ اس کورس میں پڑھنے والے اور اس بات کو سننے والے آنے والے وقت کے محدث ہوں، مجدد ہوں، امام ہوں، دین کے ایک عظیم داعی اور مبلغ بنے اس دین کے. تو ہو سکتا ہے آج میری کہی بھی کوئی بات اس کے دل میں گھر کر جائے اور کوئی بھی ایک بات اس کو سمجھ آ جائے جو اس کو ہمیشہ کے لیے گائیڈ کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے ایک عظیم کام لے اور اس کے نتیجے میں وہ صدقہ جاریہ ہمارے ذمے آ جائے. تو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہمارے اسلاف نے علم کو کتنی اہمیت دی اور کس طرح علم سیکھا، اس کے لیے کیا محنتیں کی اور اس کو کیسے آگے پہنچایا. اور اس کے پیچھے اور کوئی وجہ اور لالچ نہیں بلکہ یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. اور یہی آج بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ آج ہم جتنی کتب احادیث دیکھتے ہیں، مثلاً بات کر رہا ہوں، امام بخاری ہیں، امام مسلم، احمد، امام نسائی، امام ترمذی، ابو داؤد وغیرہ، یہ سارے ائمہ کو گزرے ہوئے کوئی 1100 1200 سال کم و بیش ہو گئے ہیں. لیکن اس پورے عرصے میں اللہ نے ان کی کتاب کو ایک فروغ دیا، تلقی بالقبول دی، اور آج تک جتنے لوگ ان کی کتب سے استفادہ کر رہے ہیں، جتنے لوگ ان کی کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، امام بخاری مسلم کی کتاب الایمان، کتاب التوحید پڑھ کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور اس امت کی اصلاح کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ثواب ہے ان ائمہ اور محدثین کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو رہا ہے. اور اس علم کو حاصل کرنے کی یہی ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا جو علم کا ورثہ ہوتا ہے، یہ جو میراث وہ چھوڑ کے جاتا ہے، وہ آنے والے مہینوں نہیں، سالوں نہیں، دہائیوں نہیں بلکہ صدیوں تک باقی رہتی ہے. اور یہ تو ہم محدثین کی بات کر رہے ہیں. آپ
ان کے اساتذہ کو دیکھ لیں تو جو ثواب، جو اجر امام بخاری کو ملا ہے، ان کے شاگردوں کو ملا ہے، آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے امام ترمذی، امام مسلم، یہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں کتب ستہ میں. تو جو ثواب، جو اجر امام ترمذی، امام نسائی کو ملا، امام مسلم کو ملا، وہی امام بخاری کو بھی ملا. اور جو امام بخاری کو ملا وہ ان کے اساتذہ کو ملا جس سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا. آج تاریخ امام بخاری کو جانتی ہے، محمد بن اسماعیل البخاری کو جانتی ہے، لیکن ان کے اساتذہ کو اتنا ہر بندہ نہیں جانتا جتنے آج دنیا امام بخاری کو جانتی ہے. لیکن جو سب سے امیزنگ بات ہے وہ یہ کہ جتنا اجر امام بخاری کو مل رہا ہے اتنا یا اس سے زیادہ ان کے مشائخ اور ان کے اساتذہ کو مل رہا ہے. تو بہرحال یہ علم حاصل کرنے کی ایک واحد موٹیویشن اور اہمیت اور فضیلت انسان کے سامنے ہو تو یہی کافی ہے. بات مجھے پتہ نہیں میں کہاں سے کر رہا تھا اور کہاں چلی گئی. تو خیر، مقصد ہمارا یہاں بیٹھنے کا یہی ہے کہ ہم اسلاف کی کچھ مثالیں پڑھ لیں اور اس سے اپنی زندگیوں کو ریفلیکٹ کر لیں کہ کیسے ہمارے اسلاف نے یہ محنتیں کی، ان پریشانیوں کو جھیلا، اور کیسے یہ ورثہ علم، یہ علم کی میراث ہم تک پہنچائی ہے، اس کو محفوظ کیا ہے اپنے سینوں میں، اپنی کتب میں، اور اس کے بعد ہم تک یہ ورثہ کیسے منتقل کیا ہے. علم حاصل کرنے کے عمومی فضائل اور عمومی احادیث تو آپ سب نے ماشاءاللہ پڑھی ہوں گی، سیکھی ہوں گی، اور اس میں کئی احادیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایک ایسی راہ پہ چلے کہ جس پہ وہ علم حاصل کرے، جو علم کی راہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی ہم سب کا زندگی کا مقصد اور مطلوب جنت میں جانا ہے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کامیابی، سکسیس ہے یہی کہ ہم اس دنیا میں کچھ ایسا کام کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے دے، وہ ہمت دے دے، وہ طاقت دے دے، وہ صلاحیت دے دے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں اور جنت میں داخلہ دلوا سکیں. تو یہی انسان کا سکسیس ماپنے کا ایک میجر ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو جنت میں داخلہ کرا دے. اور اس جنت میں داخلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان علم کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ایک عمومی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جنت کا جو رستہ ہے وہ اس کا ایک حدیث میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا وہ یہ ہے کہ جنت کو جو گھیرا گیا ہے وہ تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، کانٹوں سے، اس سے گھیرا گیا ہے، اور جہنم کو خوبصورتی سے اور شہوتوں سے، شہوات سے گھیرا گیا ہے. تو بھائی جب ہمارا جنت کا رستہ آسان ہو رہا ہے، وہ رستہ جو مشکلات سے اور پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ لگایا ہوا ہے کہ جس پر ہم ان مشکلات کو اپنے لیے آسان کر رہے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے جو مسافر ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں، اور ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں، لیکن جو جنت کا مسافر ہوتا ہے اس کا سفر، یعنی جو علم کا مسافر ہوتا ہے اس کا سفر اس دنیا سے جنت کی طرف ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ اگر اکٹھا ہیں اس علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ بات سمجھ لیجئے یہ کوئی عام رستہ نہیں ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم ابھی
آپ کے سامنے کچھ ایسے سلف کے قول اقوال واقعات رکھیں گے کہ جس سے ہمیں سفر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ احادیث میں آتا ہے، ایک جسٹ فار ریمائنڈر، یہ کچھ باتیں میں کر رہا ہوں تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک رہنمائی ہے وہ ہمیں دماغ میں تھوڑا مستحضر ہو جائے، دماغ میں تھوڑا ہمیں ریکال ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم، او کما قال، کہ انبیاء جو ہیں وہ ورثے میں درہم اور دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ ان کا جو ورثہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ جو کوئی بھی اس علم کو لے لے، وہ جس نے اس علم کا ایک حصہ لے لیا، یقیناً اس نے بہت وافر حصہ لے لیا۔ اس پہ اس دور کے فقی شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ، وہ اس پہ یہ تعلیق بیانتے ہیں، اور ان کی یہی کتاب ہے کتاب العلم کے نام سے، اس میں یہ بات موجود ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے ہر طالب علم کو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کورسز کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ کتاب پڑھنا ضروری ہے۔ اردو میں مجھے شاید علم میں نہیں ہے کہ وہ اگر کہیں موجود ہے، کوئی ہے تو اس کا لنک شیئر کر سکتا ہے، لیکن عربی میں موجود ہے اور بہت آسان اس کی عربی ہے، تو وہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اے طلاب العلم، آپ کے لیے یہ ایک عظیم خوشخبری ہے۔ کہ جی کیا خوشخبری ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 1400 سال ہو گئے، لیکن اے طلاب العلم، آج 1400 سال بعد آپ اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، اے آئی کے دور میں بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اس علم کو سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے حاصل کرنے سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن جاتے ہیں۔ یعنی 1400 سال بعد بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 1400 سال بعد بھی آپ اس علم کو حاصل کر کے انبیاء کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال وقت تھوڑا سا کم ہے، انشاءاللہ میں کچھ سلف کے اقوال اور ان کی جو اس علم کو حاصل کرنے کی جد و جہد اور قربانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمومی احادیث تو آپ نے سن رکھی ہوں گی، یا نہیں تو آپ لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امام احمد کے بارے میں یہ ایک واقعہ کسی نے نقل کیا ہے کہ امام احمد کے بارے میں محمد بن اسماعیل الصائغ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بغداد کے ایک سفر پہ تھا، تو میرے پاس سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امام احمد بن حنبل ائمہ اربعہ میں جو چوتھا نمبر ہے، یعنی ہسٹری کے اعتبار سے، ہجری کے اعتبار سے یہ سب سے آخر میں آئے ہیں، اور احادیث کے ایک بہت بڑا مجموعہ مسند احمد کے نام سے انہوں نے اکٹھا کیا، اور ان کو امام اہل سنہ والجماعت کا لقب ملا ہے، کیونکہ ان کی جد و جہد اور ان کی محنتیں بہت عظیم تھیں، اور ان کے زمانے میں ایک آدھ بڑے فتنے سامنے آئے جس کا انہوں نے ڈٹ کے سامنا کیا، اور اللہ نے اس میں اللہ نے ان کو نصرت، اللہ کی طرف سے نصرت بھی حاصل ہوئی، اللہ نے اس میں ان کو استقامت بھی دی، کہ جب ایک بہت بڑی تعداد علماء کی وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں کے اور علماء سو کے خلاف انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، یا حکمت کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی تھی، یا بہت زیادہ انہوں نے اپنی عزتوں کی اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس موقع پہ امام احمد بن حنبل کو اللہ نے وہ ہمت اور استقامت عطا کی کہ وہ کھڑے رہے اور اس فتنے کا سامنا کرتے رہے۔ وہ فتنہ مشہور خلق قرآن کے نام سے ہے، کہ اس زمانے میں یہ فتنہ کھڑا ہو گیا تھا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو ہمارے سامنے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ہوتی ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ لوگ عقیدے میں پڑھیں گے، اس لیے ان کو امام و اہل سنہ والجماعت کا پھر تاریخ میں لقب ملا۔ ان کے بارے میں محمد بن اسماعیل السائق کہتے میں ایک بغداد کے ایک دفعہ سفر پہ تھا، تو میرے پاس سے احمد بن حنبل گزرے اور بڑی تیزی سے چل رہے تھے، اور ان کی جو جوتیاں تھیں وہ ان کے ہاتھ میں تھیں۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے ان کے کپڑے کو، ان کے جو جسم پہ کپڑے تھے اس کو پکڑا اور کہا، اے ابو عبداللہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا حیا نہیں آتی آپ کو؟ آپ کب تک ان بچوں کے ساتھ، بچے کون؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور کسی مجلس علم کی طرف جا رہے ہیں، آپ کب تک ان کے ساتھ بھاگیں گے، دوڑیں گے؟ تو فقال، امام احمد نے فرمایا کہ الی الموت، کہ موت تک میں اس علم کی حصول میں لگا رہوں گا۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا علم کی طرف جو حرص ہے، جو آپ کی علم کی حرص ہے، وہ کیسی ہے؟ کیف حرصک علی العلم، آپ کا علم کا جو ایک چاہت ہے آپ کی علم کی، وہ کیسی ہے؟ امام شافعی نے بڑے خوبصورت الفاظ ادا کیے، کہتے ہیں کہ حرص الجموع المنوع فی بلوغ لذتہ للمال، کہا جیسے کوئی شخص مال کی لذت میں، محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے کہ وہ اس کے جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے اور کسی کو نہ دینے کا حریص ہوتا ہے۔ یعنی کسی کے اندر مال کی اتنی محبت آ جائے کہ وہ کسی کو بھی نہ دے اور جتنا ہو سکے اس مال کو جمع کرنے لگے۔ کہا یہی حرص میری علم حاصل کرنے کے لیے ہے، کہ میں علم کا اس طرح سے حریص ہوں۔ پھر سوال ہوا، کہا فَكَيْفَ طَلَبُكَ لَهُ، کہا آپ کا اس کو طلب کرنا کیسا ہے؟ طلب، حرص تو چل گئی، کہا اب کس طرح طلب کرتے ہیں آپ اس کو؟ تو اس کی بڑی اچھی انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں طلب المرأة المذلة ولدها ليس لها غیرہ، کہا کہ جیسے ایک عورت کا بچہ کھو جاتا ہے، وہ اپنے بچے کو کھو دیتی ہے اور اس بچے کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں ہوتا اس دنیا میں، تو جیسے وہ عورت، وہ ماں اپنے بچے کو ڈھونڈے گی، طلب کرے گی، اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری جد و جہد، جسمانی ہوں، دماغی ہوں، جو کچھ ہو سکے وہ کرنے پہ لگا دے گی، کہا اسی طرح میری بھی طلب ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ امام شافعی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میری طلب اور یہ میرا یعنی اس علم کی طرف حریص ہونا ہے۔ اچھا، یہاں میں جو ایک نقطہ بڑا اہم یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علم حاصل کرنا، میں نے جیسے کہا کہ آپ نے احادیث وغیرہ میں وہ سن رکھا ہوگا، جو احادیث وغیرہ آتی ہیں، اور وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے کہ علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، ہمارا خاص تعلق ہے سلف کی جد و جہد اور ان کی قربانیوں سے۔ تو ایک نقطہ علم کی فضیلت پہ جو بسا اوقات لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا وہ بتاتا ہوں، اور اس پہ کچھ علماء کے، ہمارے سلف کے اقوال ہیں وہ بتاتا ہوں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ علم کا حاصل کرنا کیسا تھا وہ ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے، کہ وہ اس علم حاصل کرنے کو کس طرح دیکھا کرتے تھے، وہ اس علم کو کیا کس طرح رینک کرتے تھے، کیا ان کے نزدیک علم کی اہمیت تھی، وہ ان کے اقوال اس علم کی اس فضیلت سے ہمیں پتہ چل جائیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا شدت کے ساتھ اس کو طلب کرتے اور کتنا زیادہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بات جان لیجئے کہ ہمارے اسلاف اس علم کو جہاد کے طور پہ سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، یہ کہتے ہیں کہ من رأى الغدو والرواح الى العلم ليس بجہاد، یعنی آپ دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ من رأى الغدو والرواح، جو شخص علم کی طرف
جانے کو اور آنے کو، یعنی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے کو، آنے جانے کو، الى العلم من رعا الى العلم من لعا الغدو والرواح الى العلم ليس بجهاد، جو اس کو جہاد نہیں سمجھتا، اس علم کے حاصل کرنے کو وہ جہاد نہیں سمجھتا، فقد نقص عقلہ ورأیہ، کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل اور اس کی رائے ناقص ہو چکی ہے۔ یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں تھا صحابہ کے نزدیک کہ علم کا حاصل کرنا یہ جہاد نہیں ہے یا جہاد سے کمتر ہے، بلکہ صحابہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر منکم، اور اولو الامر جو ولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ کہا یعنی بالعمراء والعلماء، اور فإنهم مجاہدون فی سبیل اللہ ہؤلاء بأیدیہم یعنی العمراء وہؤلاء بألسنتہم یعنی العلماء، کہ عمراء اور علماء کی اطاعت کرو کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ عمراء جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور علماء جو ہیں اپنی زبانوں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ تو یہ علم حاصل کرنا یہ ہمارے اسلاف کے نزدیک کسی جہاد سے کم نہیں تھا، بلکہ بعض اسلاف کے نزدیک تو جہاد سے بھی بہتر تھا۔ بھی ایک آدھ قول اس کا بھی آپ کے سامنے بتا دوں گا اگر وقت ملا تو۔ یعنی یعنی یہ بات تو بڑی مشہور ہے کہ کئی صحابہ اس بات کو بیان کرتے تھے، اور یہ بات ایک مشہور کتاب ہے جامع بیان العلم، جامع بیان العلم وفضلہ، کہ یہ کتاب اس کا ترجمہ اللہ عالم ہوا ہے یا نہیں، وہ بھی اگر کسی کے علم میں ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ اس کتاب میں کئی صحابہ کے جو اقوال ہیں اس اعتبار سے جمع کرے، اور یہ بتایا کہ جی صحابہ میں سے وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو، کسی طالب علم کو علم کی حالت میں اگر موت آ گئی، علم کی حالت میں اگر موت آ گئی تو مات وہو شہید، تو اس کی موت ایسے ہوگی، اس حال میں ہوگی کہ وہ شہید مرے گا، شہادت کی موت ہوگی۔ تو یہ علم حاصل کرنا یہ کوئی شہادت سے کم نہیں ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک، ابن عبد البر کے کچھ اشعار ہیں اس کے نزدیک، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ازکا و افضل من دم الشہداء، کہا یہ جو علماء کے قلموں میں سے جو سیاہی نکلتی ہے، جو انک نکلتی ہے نا، یہ ازکا و افضل من دم الشہداء، یہ زیادہ پاک، زیادہ افضل ہے شہداء کے دم سے، شہداء کے دم سے زیادہ افضل اور زیادہ پاک ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اسی لیے ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، فقہی مسئلہ جو اس سے تعلق رکھتا ہے میرے ذہن میں آیا کہ بعض علماء کے نزدیک جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی جو ایک مد ہے، وہ قرآن میں جو 7 سے 8 جو کیٹیگریز بیان کی ہیں اسی میں خرچ ہوگی ہیں۔ اس میں ایک مد ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے آپ لوگ کو علم ہو کہ بعض علماء اس فی سبیل اللہ کو عموم پہ رکھ کر اس میں علم، دعوت اور مدارس کا قیام اور اس میں خرچ کرنا، اس سب کو شامل کر دیتے ہیں کہ فی سبیل اللہ جہاد بھی ہے اور فی سبیل اللہ یہ علم حاصل کرنا بھی ہے۔ اور بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں اگر جہاد ہے ہاتھوں سے، تو علم کا حاصل کرنا تو علماء کے نزدیک جہاد سے زیادہ افضل ہے، تو ان جگہوں پہ خرچ کرنا تو اور زیادہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک فقہی اختلافی مسئلہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ یہ علم جہاد سے کم نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ قول اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا علم کے حوالے سے، تاکہ ان کے ذہن میں ایک پرسپیکٹیو کیا تھا اس علم کے حوالے سے وہ ہمیں پتہ چل جائے، اور کس طرح انہوں نے ان چیزوں کو سمجھ کے اپنی زندگی گزاری، ہم بھی وہ جان لیں، ان کی نصیحتوں پہ ہم عمل کر لیں، تو ہمیں بھی ان کی سنت پہ، ان کے طریقے پہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔
انہی اقوال میں سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ ان کا قول ہے، اور یہ ایک بڑے امام محدث گزرے ہیں، 463 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کی کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس وقت ہو، اس کو چاہیے کہ جس کے پاس وقت ہو اور جس کو اللہ نے ایک صحیح سالم جسم دیا ہو، ينبغي لمن اتسع وقته واصلح الله له جسمه، کہ جس کا جسم اللہ نے صالح کیا ہو، وحبب الیہ الخروج عن طبقۃ الجاہلین، اور اس کو اس کی طرف یہ بات پسند کی گئی ہو، یعنی اس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ جاہلوں کے طبقے سے نکلے، اور اس کے اندر یہ دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہو کہ وہ علم حاصل کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سوچ سے، اس چیز سے، جو یہ ساری چیزیں جمع کی گئی ہیں، یعنی اس کا وقت ہو، اس کا جسم سلامت ہو، اور اس کے لیے نکلنا، جاہلوں سے نکلنا اس کے لیے محبوب ہو، اور دین کا علم حاصل کرنے کی جو عزیمت ہے وہ اس کے دل میں ڈال دی گئی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کی طرف جلدی کرے، اس کو چاہیے کہ اس کام کو کرنے کے لیے فوراً غنیمت جانتے ہوئے چل پڑے، اس چیز سے ڈر کھاتے ہوئے۔ کس چیز سے ڈر کھاتے ہوئے؟ من حدوث امر یقطعہ، کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی کام آ جائے جو اس کو اس کام سے ہٹا دے، ختم کر دے، اور اسی طرح کوئی ایسی حالت اس پہ آ جائے جو اس کو اس سے منع کر دے۔ اور یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی نصیحت ہے، حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، آپ سب نے سنی ہوگی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اور اس میں کیا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو کس چیز سے پہلے؟ مصروفیت سے پہلے، اسی طرح جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اسی طرح زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، اور 5ویں چیز جو اللہ نے فراخی دی ہے، کچھ نہ کچھ مال دیا ہے، کھا پی سکتے ہو، کھانے پینے کو دیا ہے، وقت دیا ہے، اس کو فقر سے پہلے غنیمت جان لو۔ یعنی آج اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کی طرف اپنا وقت صرف کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے دن اور رات لگا دیں۔ اور اسی بات سے مجھے آج کے عظیم محدث، پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ، ان کا ایک قول یاد آ رہا ہے، اس پہ انہوں نے فرمایا کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ اپنی راتوں کو، آج جوانی کی راتوں کو کثرت سے مطالعہ کرنے میں گزارے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے، یہ دور ہے ایک علمی ورثہ، علمی اساس جمع کرنے کا۔ آج ہمیں دیکھیں دنیا میں ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگ جابس کر رہے ہوں گے، بزنسز کر رہے ہوں گے، دنیا میں کچھ نہ کچھ اپنا وقت لگا رہے ہوں گے، تو ذہن میں خواہش کیا ہوتی ہے کہ یار فیوچر بن جائے، اور کچھ ایسٹس بنا لوں، کوئی کیریئر بنا لوں، ابھی تھوڑی سی سیلری ہے، تھوڑی محنت کر لوں 2 4 5 سال 10 سال، تاکہ آگے جا کے سیلری میری اچھی ہو، اور یا پھر میں بزنس میں تھوڑا وقت دے دوں، کچھ اچھے پروفٹس جنریٹ کر لوں، اس سے کئی انویسٹمنٹس کر لوں، تاکہ 10 15 سال 20 سال بعد میرا گھر نہیں ہے تو میرا گھر بن جائے، اور یا پھر گھر ہے تو اچھا گھر بن جائے، یا پھر میرے جو بچے ہیں ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے، ان کا مستقبل بہتر ہو جائے، ان کے لیے میں کچھ بنا کے رکھ لوں۔ یہ سوچ ایک فطری سوچ بھی ہے، ایک انسان میں آتی بھی ہے، اور بہت سے لوگ اس پہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے شیخ ارشاد القصری کہتے ہیں کہ یہ جوانی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی راتوں کو بیٹھ کر راتیں گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس جوانی میں جتنا ہو سکے اپنا علمی اساس جمع کریں، علم کی طرف کام کریں۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ لوگ بھی محسوس کریں گے، اور چونکہ یہ آپ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کا یہ ایک بگنر لیول کورس ہے، یعنی ہے تو یعنی بگنر لیول کورس، بہت سے لوگ اس میں بگنر لیول پہ آ رہے ہوں گے، تو یہ بات یاد رکھیے، اگر ایک سٹارٹنگ کا آپ کا یہ علم کا زمانہ ہے اور عمر بھی اگر کچھ کم ہے، تو یاد رکھیے اس عرصے میں جو آپ علم حاصل کر لیں گے اس فریش مائنڈ کے ساتھ، اور اس ارلی سٹیج پہ،
وہ وقت گزرنے کے بعد اور تھوڑی سی جوانی اور عمر گزرنے کے بعد حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شیخ کہتے ہیں کہ اپنی اس جوانی کو استعمال کریں علم کا اساس اکٹھا کرنے کے لیے، علمی ایسٹس کو جمع کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں میری جوانی کی کئی راتیں، پوری راتیں مطالعے میں گزری ہیں، اور آج بھی یہی ہم علماء کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خطیب بغدادی کا قول تھا۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، اور یہ ابو نعیم اپنی جو ان کی کتاب ہے حلیہ، اس کے اندر یہ لے کے آئے ہیں۔ اور وہ قول کیا ہے؟ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہے بیچ میں؟ جی، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ علماء صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور کئی ان کے علم کے تعلق سے فضائل ہیں، اور یہ کہتے ہیں ان کی بڑی عظیم نصیحت ہے، کہتے ہیں تعلم العلم فإن تعلیمہ للہ خشیۃ وطلبہ عبادہ، کہ علم کو حاصل کرو کیونکہ اس کی تعلیم، اس کو سیکھنا یہ خشیت ہے۔ علم حاصل کرنا یہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بٹھاتی ہے۔ اور واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب علم کی محفل میں جائیں گے، آپ علماء کے سامنے بیٹھیں گے، یا آن لائن بھی آپ جب اپنی یہ کوئی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے، میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، اور یہ آپ لوگ ابھی خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے، کہ جب آپ وہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو ایک عجیب سا ایک سکون آپ پہ نازل ہوتا ہے، ہم سب پہ نازل ہوتا ہے۔ اور جب اس کلاس کا اختتام ہوتا ہے، شیخ چاہے جو بھی موضوع پڑھا رہا ہو، چاہے وہ عربی پڑھا رہا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھا رہا ہو، قرآن پڑھا رہا ہو، عقیدہ پڑھا رہا ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد انسان کا دل لازمی نرم ہوتا ہے، انسان کے دل میں لازمی خشیت آتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تعلم العلم فإن تعلیمہ للہ خشیہ، اور یہی نبی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے نا، کہ اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے کو علم سیکھ رہے ہوں، ایک دوسرے کو علم سکھا رہے ہوں اور علم کا مذاکرہ کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھا رہے ہوں، تو کیا ہوگا؟ چار میں سے یعنی چار چیزیں ہوں گی ان کے ساتھ، ان میں سے ایک کیا ہے کہ سکون نازل ہو جائے گا، فرشتے ان پہ اپنے پر ڈھانپ کے بیٹھیں گے، اور اسی طرح اللہ کی رحمت ان کو گھیر لے گی۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت گھیر لے، فرشتے اپنے پر ڈھانپ کے بیٹھ جائیں، اور ایک سکینت، سکون نازل ہو جائے۔ تو کبھی کبھار یہ میں کہوں گا کہ ایک نصیحت میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے، کہ کبھی کبھار کوئی بات اگر نہ بھی سمجھ آ رہی ہو، کبھی کبھار ہم سے کبھی کبھار کوئی کلاسیں مس بھی ہو گئی ہوں، اور ہم یہ سمجھیں کہ یار یہ مس ہو گئی، اب آگے پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ آپ کو دور کرے گا۔ نہیں، آپ ان کلاسز میں لازمی شریک ہوں، آپ کسی نہ کسی علم کی محفل میں ضرور چلے جائیں۔ کیا ہوگا؟ اس سے انسان کا دل نرم ہوگا، کچھ نہ کچھ بات تو سیکھ کے نکلے گا، کچھ نہ کچھ تو پوائنٹ اس کا ریوائز ہوگا، کچھ نہ کچھ تو آگے کی بات اس کے دل میں بیٹھے گی۔ ہو سکتا ہے پورا درس شاید وہ ایک لیول کا ہو، وہ شاید اس کو نہ سمجھے، ایسا ہو نہیں سکتا، کلاسز ایسی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ پوری کلاس ہی ایسی ہو، پورا درس ہی ایسا ہو کہ شاید اس کو بہت سی باتیں اپر لیول کی لگیں، یا پچھلی بات سے ڈسکنیکٹڈ لگیں کیونکہ اس کا بریک آ گیا ہو، لیکن کبھی نہ کبھی جب وہ کوئی کلاس آگے پڑھے گا اور وہی موضوع آئے گا، تو ایسا یقینی طور پہ ہوگا کہ اس کے ذہن میں وہ بات آئے گی کہ اچھا یہ تو وہی بات ہے جو میں نے فلاں دن فلاں کلاس میں پڑھی تھی اور سیکھی تھی۔ تو کیا ہوگا جب وہی بات سال، 2 سال، 3 سال بعد کہیں اور جگہ پہ پڑھے گا، وہاں پہ سمجھ آ رہی ہوگی، تو وہ اور اچھے سے سمجھ آئے گی اور کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئے گی، کیونکہ پہلے اس نے اس کو کچھ نہ کچھ اٹینڈ کیا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آنا چاہیے، اس کو لازمی سیکھنا چاہیے۔ فرمایا فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةً، اس کو سیکھنا یہ خشیت ہے، اور اس کو طلب کرنا یہ عبادت ہے۔ وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، اور اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے،
یعنی آپ ایک علمی مذاکرہ کر رہے ہیں، آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تسبیح ہے۔ والبحث عنہ جہاد، اور معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنا، اس کی گہرائیوں میں جانا، کہا یہ تو جہاد ہے، اور اس کی طلب میں لگنا یہ جہاد ہے۔ پھر فرمایا وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، کہ اس شخص کو تعلیم دینا کہ جس کو اس علم کے بارے میں نہیں پتا تو کیا ہے؟ کہا یہ صدقہ ہے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی کو وہ چیز دیں جو اس کے پاس نہ ہو یا اس کی ضرورت کی ہو، تو آپ کسی کو وہ تعلیم دیں، وہ علم دیں جو اس کو نہیں پتا، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے نا۔ اسی طرح وَبَذْلُهُ لِأَهْلِ قُرْبَةٌ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَنَارُ سُبَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْأُنْسُ فِي الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال و حرام کی باتیں ہیں، اور یہ آخر میں بڑی عظیم بات کی انہوں نے کہ یہ جو علم ہے نا، یہ هو الانس فی الوحشہ، کہا یہ اکیل میں، اور جب انسان وحشہ کا صحیح ترجمہ ہاں اکیل ہی کریں گے، کہ جب انسان ایسا ہو کہ اس کے آس پاس کوئی نہ ہو، وہ بالکل اکیل محسوس کر رہا ہو، تو یہ جو علم ہے یہ اس کو انسیت دے گا۔ وصاحب فی الغربہ، اور یہ اس کی غربت سے مراد یہیں اکیل میں یہ اس کے صاحب ہوگا یہ ہم، اور اس کی خلوت میں اس سے بات چیت کرنے والا ہوگا، اور تکلیف میں اور خوشی میں اس کے لیے دلیل ہوگا یہ علم۔ یعنی کتنے فوائد انہوں نے اپنے ایک قول میں بیان کر دیے۔ اور اس سے مجھے بات یاد آئی والصاحب فی الغربہ، سلف میں سے کوئی شخص بیٹھے ہوتے، یہ ہمارے ہندو پاک کی کسی عالم کی بات ہے، تو غالباً وہ سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے تھے، کسی سے نہ ملتے تھے، نہ کوئی کلام کرتے تھے، نہ کوئی بات چیت کرتے تھے، بس نماز پڑھی، مسجد آئے، سیدھا واپس اپنی لائبریری میں، سارا دن بس لائبریری میں بیٹھے مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سے کسی نے آ کے کہا کہ شیخ صاحب آپ سارا دن بس اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہیں، نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی سے ملنا، نہ کسی سے کوئی کلام کرنا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا کسی سے بیٹھیں، بات چیت کریں، کسی کے ساتھ وقت گزاریں۔ کہ بڑی اچھی خوبصورت انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں کوئی اکیلے تھوڑی بیٹھا ہوں، کہا دیکھو یہ حافظ ابن قیم ہیں رحمہ اللہ، وہ دیکھو وہ امام ابن تیمیہ ہیں رحمہ اللہ، وہ دیکھو حافظ ابن حجر ہیں، وہ دیکھو نواب صدیق حسن خان ہیں، وہ دیکھو وہ شوکانی ہیں، وہ دیکھو وہ ذہبی ہیں، وہ خطیب بغدادی ہیں، وہ دیکھو امام بخاری ہیں، محدثین ہیں، اور ساروں کی موجودگی میں تو بیٹھا ہوں میں۔ جب کبھی کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے اس کی کتاب نکالتا ہوں، وہ کتاب کھول کے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ علم ایسی چیز ہے کہ انسان کبھی بور نہیں ہوتا، بلکہ جب انسان ایک طالب علم انسان طلب علم کا رستہ اختیار کرتا ہے، اس کی ڈکشنری سے یہ لفظ بورنگ نکل جاتا ہے، وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں بور ہو رہا ہوں یا میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، کیونکہ طالب علم کے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے کرنے کو، یا جو کچھ اس کے ارادے میں ہوتا ہے کرنے کو، اس کے لیے اس کی 10 زندگیاں کم ہیں۔ اور یہ جو تھوڑا طلب علم میں وقت گزار چکے ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی کتب، جتنا علم ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، جو ورثہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ یقیناً کئی زندگیاں چاہیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ سارا کچھ نہ کچھ ہم سمیٹ لیں۔ تو بہرحال یہ علم انسان کا ساتھی ہوتا ہے، انسان غمگین ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، بعض اوقات زندگی کوئی نہ کوئی ٹینشن اس کو آ جاتی ہے، تو وہ کوئی کتاب پڑھنے لگے، سلف کے واقعات پڑھنے لگے، ان کی محنتوں کو پڑھنے لگے، تو خود بخود انسان کے اندر سے وہ پریشانی، وہ ٹینشن، وہ سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے۔ واقعتاً یہ معاذ بن جبل کا بڑا ایک بہترین کال ہے۔ اچھا، اب میں مختصراً کچھ، چونکہ اب کال میں نے بتا دیا، اب ان کی زندگی کے تھوڑے سے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ علم کا سفر یہ ایسی چیز ہے کہ پچھلے زمانوں کے بادشاہوں، جو ان کے پاس سب کچھ ہوا کرتا تھا، مال، دولت، پاور، طاقت، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ علماء اور طلاب العلم سے وہ کہہ لیجئے کہ غبطہ رکھا کرتے تھے۔ غبطہ کو کیا کہتے ہیں اردو میں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یعنی وہ حسد کیا کرتے تھے، جو جائز حسد ہے۔
یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزوں کے علاوہ حسد جائز نہیں ہے. تو اس کی دو تفسیریں ہیں، دو معنی ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ حسد کسی چیز میں جائز نہیں ہے، اگر جائز ہے تو ان دو چیزوں میں ہے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ ایک شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو اس شخص سے حسد کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا شخص کون ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو، حدیث کے الفاظ ہیں کسی کو حکمت عطا کی ہو اور وہ اس حکمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، تعلیم دیتا ہو لوگوں کو، یعنی حکمت یہی قرآن حدیث، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو اس شخص سے حسد کیا جا سکتا ہے. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ حسد جائز ہی نہیں ہے سوائے ان دو چیزوں کے، ان دو چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے. اور دوسرا علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ یہ حسد سے مراد غبطہ ہے، یعنی جائز حسد کی ایک جائز صورت. اب وہ ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ ہو کہ حسد کیا ہے اور حسد کی جائز صورت کیا ہے. تو حسد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا مال اچھا لگے، کسی کی کوئی چیز اچھی لگے اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہو یا آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ اس کے پاس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے. یہ ہوتا ہے حسد اور یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. دوسرا جائز صورت کیا ہے، وہ ہے غبطہ. اور غبطہ کیا ہوتی ہے؟ جو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو، کسی کا مال، کسی کی کوئی چیز اچھی لگے اور انسان جو ہے وہ یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس تو ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ مجھے بھی عطا کر دے، اللہ مجھے بھی اس کو دے دے. تو یہ جائز ہے. تو یہ بعض بادشاہوں کو ہوا کرتی تھیں علماء سے، اور کہہ لیجئے کہ جو طلاب العلم اور محدثین ہوا کرتے تھے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے، یہ امام سیوطی اپنی ایک کتاب تاریخ، یعنی امام سیوطی جو ہے وہ تاریخ الخلفاء میں لائے ہیں، اور یہ جو ترجمہ ہے. سب ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ ہم اردو زبان میں تو ٹرانسلیشن کو بولتے ہیں، لیکن جب کتب رجال میں، اب کتب رجال کیا ہیں، جو یعنی تاریخ میں، ہسٹری کی بکس میں، اور خاص طور پہ جو اسلامک ہسٹری کی بکس ہیں اور جو محدثین کی بایوگرافیز ہیں، ان کی کتب میں جب کسی شخص کی بایوگرافی یا اس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں ترجمہ. تو کسی شخص کے بارے میں لکھیں گے تو ہم بولیں گے کہ ان کے ترجمے میں لکھا ہے، تو یہاں آج کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے ابو جعفر منصور جو خلیفہ عباسی کے دوسرے خلیفہ تھے، عباسی خلیفہ تھے دوسرے، ابو جعفر منصور، ان کے ترجمے میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ عبدالسلام الجمحی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ منصور سے کہا گیا، فالو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بات مشکل تو نہیں لگ رہی؟ بساؤ کا ذرا عربی یا اردو کے لفظ جو ہیں وہ تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں، میں تو فلو میں بول دوں گا لیکن بساؤ کا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے. جی کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہو آپ سوال کر لیں یہاں پہ انشاءاللہ، کوئی بھی لفظ سمجھ نہ آئے. باقی لوگ بھی کیا کہتے ہیں کامنٹ کر ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا آسان کر کے اردو میں اور انگلش کی ٹرم استعمال کر کے آپ کو بتاؤں انشاءاللہ. تو منصور کے بارے میں کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور سے پوچھا گیا کہ کیا دنیا کی لذتوں میں سے کوئی لذت باقی رہ گئی؟ سبحان اللہ، بادشاہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، تو ان کے پاس نعمتوں کی ایک بوچھار دیکھی ہوگی، مطلب کئی طرح کی نعمتیں ہوں گی. بھائی خلیفہ ہے اور کیا چاہیے، سب کچھ تو ہے ان کے پاس، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، آپ کہہ لیجئے خادموں کی بھی ایک ٹیم ہوگی، اور بڑا مکان بنگلہ بھی ہوگا، سواریاں بھی ہوں گی، اور طاقت بھی ہوگی، سب چیزیں ہوں گی. بڑے سے بڑا وزیر بھی ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہو، یہ وزراء آگے بھیجتے ہوں گے. تو ان سے پوچھا کہ کیا دنیا کی کوئی ایسی لذت ہے جو باقی رہ گئی؟ هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله، کہ ایسی کوئی لذت ہے جو آپ کو نہ ملی ہو؟ پتہ کیا کہتے ہیں
کیا کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں بقیت خصلۃ، کہا ایک خصلت باقی رہ گئی ہے. اب یہ عباسی خلیفہ دوسرے ہیں اور کہتے ہیں سب کچھ مل گیا، ایک چیز نہیں ملی. اچھا جی، کیا کیا چیز نہیں ملی؟ کہا ایک خصلت یہ ہے کہ میں اپنے مصطبے پہ، جو ایک میرے بیٹھنے کی جگہ ہے، میں اس پہ بیٹھوں، اور وحولی اصحاب الحدیث، اور اس حال میں کہ میرے ارد گرد اصحاب الحدیث بیٹھے ہوں، اور لکھنے والا، یعنی اس حدیث کو لکھنے والا مجھ سے کہے کہ کیا یاد آتا ہے آپ کو، کیا بات ہے، ذرا سنائیے ہمیں، اللہ آپ پہ رحم کرے. تو وہ کہیں کہ اقول حدثنا فلان، کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میرے ارد گرد اصحاب الحدیث بیٹھے ہوں اور میں کہوں حدثنا فلان وحدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میری خواہش یہ ہے. یعنی بادشاہ ہیں، بادشاہ ہونے کے بعد ان کی خواہش یہ ہو گئی، یعنی سب کچھ مل گیا لیکن یہ بات پوری، یہ لذت نہیں ملی ان کو. کہتے صبح ہوئی اور بادشاہ تھے، لوگ بھائی چلا بھائی بادشاہ کی خواہش ہو گئی. بادشاہ کا دل چاہ رہا ہے کہ بادشاہ کے آس پاس اصحاب الحدیث ہوں، احادیث کو لکھنے والے ہوں. بادشاہ آئیں اور ان کے سامنے خلیفہ صاحب آئیں اور ان کے سامنے یہ حدیثیں لکھنے والے موجود ہوں. تو وزراء کے جو بچے ہیں اور جو خدماء ہیں وہ رجسٹر اور پین لے کے دھڑا دھڑ وہ اگلے دن پہنچ گئے. تو یہ جب خلیفہ منصور نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، تم لوگ وہ نہیں ہو، کہیں آ گئے ہو لکھنے، لیکن یہ وہ نہیں ہو جن کی میں بات کر رہا تھا، تم اصحاب الحدیث نہیں ہو، یہ تو تم وزراء کے بیٹے ہو، بڑے اونچے معیار، بڑے کا لائف سٹائل ہے، بڑے گھروں میں رہتے ہو، شاہانہ طریقوں سے رہتے ہو. پھر بتاتے ہیں کہ اصحاب الحدیث کون ہوتے ہیں. کہتے ہیں اصحاب الحدیث تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کپڑے بوسیدہ ہو چکے ہوں. بوسیدہ مطلب یعنی کپڑے پرانے ہو گئے ہوں، مٹی سے بھر گئے ہوں. مٹی سے بھر گئے سے مراد یعنی ایسے ہو گئے ہوں جو پرانے ہو گئے ہوں، بوسیدہ ہو گئے ہوں، اور کپڑے جو پاؤں ہیں وہ بھی گھس گئے ہوں، اور بال بھی بڑے بڑے ہوں. بڑے بڑے سے مراد وقت نہ ہو ان کے پاس اس علم کی خدمت کرتے ہوئے اپنے بالوں کو جو ہے وہ زیادہ کٹوانے کا. اور یہ کس وجہ سے ہو؟ ایک ملک سے، ایک شہر سے ادھر سے ادھر لمبی مسافت کا سفر کرنے کی وجہ سے. تم لوگ تھوڑی ہو، تم لوگ تو اچھے اچھے گھروں سے اٹھ کے آ گئے، کھا پی کے سب کچھ کر کے. اصحاب الحدیث وہ ہوتے ہیں کہ جو علم کے لیے اتنی مشقت کریں کہ ان کے کپڑے گھس جائیں، ان کے پاؤں گھس جائیں، کپڑے پرانے ہو جائیں، بال کٹوانے تک کا ان کو ٹائم نہ ملے. تو یہ منصور کی خواہش تھی، خلیفہ منصور کی، کہ وہ علم حاصل کر لے. اسی طرح کی ایک خواہش ایک اور خلیفہ کی تھی، اور یہ بنو عباس کے خلیفہ تھے، اور یہ 7ویں خلیفہ تھے، اور ان کا نام کیا ہے، 218 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور یہ ان کا نام مامون ہے، امیر المومنین مامون. اور یہ بھی بڑے کہہ لیجئے کہ حدیث میں بڑی شغف رکھنے والے، بڑا شوق رکھنے والے تھے. تو یہ کہتے ہیں امیر المومنین مامون، یہ انہوں نے کسی سے کہا کہ کائنات میں، توجہ ہے سب کی، بڑا عظیم قول ہے، کہتے ہیں کہ اس کائنات میں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میرے نفس نے مجھ سے طلب کی ہو، اور سوائے اس کے کہ میں نے اس کو حاصل کر لیا ہو یا اس نفس کو دے دیا ہو. یعنی اس زندگی میں جو بھی خواہش ہوئی اللہ نے وہ پوری کرا دی، سوائے ایک خواہش. اچھا جی، خواہش کیا ہے؟ کہا ما خلا هذا الحدیث، سوائے حدیث کے. یعنی یہ حدیث کی خواہش کے علاوہ میری تمام خواہشات پوری ہو گئیں. کہا میری خواہش یہ ہے فإني كنت أحب أن أقعد على كرسي، کہا میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک کرسی پہ بیٹھوں اور مجھے یہ کہا جائے من حدثک،
آپ کو یہ حدیث کس نے سنائی؟ تو میں کہوں فَأَقُولُ حَدَّثَنِي فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنِي فُلَانٌ، کہ مجھے میں ایک چیئر پہ بیٹھوں، کرسی پہ بیٹھوں، کوئی مجھ سے کہے چلیں جی یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی، تو میں کہوں مجھے فلاں نے یہ حدیث سنائی اور اس کو فلاں نے یہ حدیث سنائی. یہ خواہش ہے میری، یہ پوری نہیں ہوئی. اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر المومنین فلم لا تحدث، اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو بسم اللہ، وہ رہی کرسی، بیٹھیے، شروع ہو جائیے. ابھی کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں حدیثیں نہیں بیان کرتے؟ ایسا ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک بڑا عظیم قاعدہ انہوں نے ذکر کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بلکہ کچھ کیا بہت کچھ ہماری زندگی میں بھی اپلائی ہوتا ہے. قاعدہ کیا انہوں نے بیان کیا؟ قاعدہ انہوں نے بیان کیا کہ قال لا يصلح الملك والخلافت مع الحدیث للناس. کہا خلافت کا کام، بادشاہت کا کام، یعنی لوگوں کو گورن کرنے کا کام، یہ حدیث لوگوں کو سنانے کے ساتھ صالح نہیں ہے، یہ کوئی صحیح کام نہیں ہے. یعنی یہ بادشاہت، یہ خلافت کے فرائض انجام دینا، یہ ایک عظیم کام ہے، یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، یہ ایک ذمہ داری والا کام ہے. اور اسی طرح لوگوں کو حدیث سنانا، اس علم کو باقاعدگی سے حاصل کر کے باقاعدگی سے آگے پہنچانا، یہ ایک الگ کام ہے. یہ دونوں چیزیں مکس نہیں ہو سکتی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا جو ایک کیا کہتے ہیں حق ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا. اور ان کے بارے میں جس نے یہ واقعہ نقل کیا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ بات جان کے خوش ہوں گے، یہ بات جان کے آپ حیران ہوں گے کہ بنو عباس کے خلفاء میں سے مامون جو تھے وہ سب سے زیادہ حدیثوں کے ساتھ اہتمام کرنے والے تھے، احادیث کو بہت زیادہ سننے سنانے والے تھے، اور روایت کرنے کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے. تو یہ بات، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور خلافت کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا. یہاں سے یہ بات ان کے اس قاعدے سے یہ بات ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم یقیناً علم حاصل کر رہے ہیں، ہم یقیناً قرآن اور حدیث اور سیرت اور عقیدہ اور ان سب کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ویری گڈ. یقیناً اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اور بھی مصروفیات چلا رہے ہوں گے. کوئی کالج جا رہا ہوگا، یونیورسٹی جا رہا ہوگا، کوئی جاب کر رہا ہوگا، کوئی بزنس کر رہا ہوگا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس علم کے بیان کا، تبلیغ کا، اگر ہم نے حق ادا کرنا ہے تو ہمیں اس کام کے لیے فل ٹائم ہونا پڑے گا. یہ پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا. یہ کام پارٹ ٹائم، میں اپنی اصلاح کے لیے تو یہ کام کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ مسائل سیکھنے کے لیے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن جس دن مجھے اس کام میں اترنا پڑے گا تو مجھے فل ٹائم اترنا پڑے گا. ہاں کچھ وقت میں کچھ نہ کچھ تھوڑی چیزوں کو دے سکتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی مجبوری کے لیے، لیکن واقعتاً میں نے اگر علماء والا کام کرنا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ 218 ہجری میں ان کی وفات ہے. انہوں نے اس سے پہلے کئی ائمہ کو دیکھا ہوگا، اور اس سے پہلے انہوں نے کئی محدثین کو، تابعین کو دیکھا ہوگا کہ اپنے دور کے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی علم کے لیے لگا دی، زندگی علم کے لیے صرف کر دی. ابھی آگے کچھ ان کے بھی واقعے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، وقت کم رہ گیا ہمارے پاس. تو وہ دیکھ کے انہوں نے یہ بات کہی ہے، یعنی اتنا بڑا علم کا سمندر. اچھا یہ تو اس زمانے میں ہے کہ جب علم اتنا وافر مقدار میں موجود نہیں تھا. یہ آپ دیکھیں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، علماء کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، ان کتابوں کی شروحات کیے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے موضوعات پہ کتابیں آئی جا رہی ہیں، نئے نئے موضوعات آئے جا رہے ہیں، نئے نئے فتنے آئے جا رہے ہیں، اور ان فتنوں کا رد کرنے کے لیے کتب آئی جا رہی ہیں، ان کے دلائل بیان کر کے ان کے دلائل کا جواب دینے کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. تو اس زمانے میں تو اور زیادہ علم حاصل کرنے کے جو ایونیوز ہیں وہ کھل گئے ہیں، اور زیادہ علم ہمارے لیے اویلیبل ہو گیا. تو اگر ہمیں واقعتاً اس کام کو سلف کی طرح آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا.
ہمیں ڈیڈیکیٹ کرنا ہوگا اپنی لائف کو. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہم دنیا ترک کر دیں، ختم کر دیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں، لیکن یہ چیز ہمیں بہت سیریسلی کنسیڈر کرنی ہوگی کہ بھائی اگر واقعی یہ کام کرنا ہے تو اس کو ایک وقت دینا ہوگا. اسی طرح خلیفہ ہارون رشید تھے، یہ تیسرے خلیفہ کا واقعہ ہے، اور ان کی بھی اسی طرح کی خواہش تھی. اور یہ یحییٰ بن اقسم جو بصرہ کے قاضی تھے اور تبع تابعین میں فقیہ تھے، محدث تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ تھے، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ جو ہارون رشید ہے نا، انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا. کس نے پوچھا؟ ہارون رشید نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا. یہ چھٹے خلیفہ ہیں بنو عباس کے، یہ چھٹے خلیفہ تھے ہارون رشید. کہتے ہیں ایک دفعہ خلیفہ نے مجھ سے پوچھا، اور مجھ سے کیا پوچھا ما انبل المراتب، ما انبل المراتب. کہتے ہیں کہ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ سب سے زیادہ جو عزت والا مرتبہ ہے مراتب میں سے، سب سے زیادہ عزت والا مرتبہ کون سا ہے؟ امبل، یہ انگلش میں آپ اس کو نوبل سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، بڑا ملتا جلتا ورڈ ہے اتفاقی طور پہ، کہ نوبل سب سے زیادہ جو مرتبہ ہے، وہ سٹیٹس ہے، وہ کس کا ہے؟ تو یہ یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین، جو آپ کا مرتبہ ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا مرتبہ ہے. ما انت فیہ یا امیر المومنین، جس پہ آپ ہیں وہی تو ہے. تو ہارون رشید کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی خلیفہ ہیں، اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بصرہ کے قاضی اور جو محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، امام بخاری کے اساتذہ مشائخ میں سے، ان کو کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ مجھ سے بھی زیادہ امبل، مجھ سے بھی زیادہ نوبل، مجھ سے بھی زیادہ عزت والا مرتبہ کس کا ہے؟ یعنی مطلب آپ جانتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ کون ہے؟ کہ نہیں، میں نہیں جانتا. تو وہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ جی میں جانتا ہوں، میں بتاتا ہوں. اور وہ کون ہے؟ کہا وہ شخص ہے کہ جو ایک حلقے میں بیٹھا ہو، ایک دائرے میں بیٹھا ہو، اور وہ کہے حدثنا فلان عن فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ مجھے یہ مائک بند کر لیجئے. جی، تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی حلقے میں بیٹھا ہو اور وہ حدیث بیان کرے، اور وہ کہے مجھے فلاں نے حدیث بتائی، مجھے فلاں نے حدیث بتائی دوسرے سے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. کہا یہ مجھ سے بھی زیادہ عزت والا مرتبہ ہے. خلیفہ کہہ رہے ہیں، بادشاہ وقت یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا امیر المومنین، یا امیر المومنین، آپ کیا یہ شخص جو حلقے میں بیٹھا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، یہ آپ سے بہتر ہے جبکہ آپ امیر المومنین ہیں اور ولی الامر ہیں لوگوں کے، مسلمانوں کے، یہ آپ سے بھی بہتر ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل، یہ بالکل مجھ سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اب یہ وجہ بتا رہے ہیں. اب آپ ذرا اس کو تھوڑا سا ان کے جملے کو تھوڑا سا سمجھیے، تھوڑا سا ایکچولائز کیجئے. کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جڑا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں یہ کیسے اس کا نام اس کے ساتھ جڑا ہے. اب یہ جتنے آپ حدیث کی کتب کھولتے ہیں، اس میں آپ نے اگر صحیح بخاری کھولی ہو یا کبھی کھولیں، تو جو اصل والی صحیح بخاری ہے، مختصر اور جو مخرجات ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو اصل صحیح بخاری جس میں سند ہو، چین آف نیریشن ہو، اس میں آپ دیکھیں گے امام بخاری ڈائریکٹ تھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. جیسے ہم حدیث بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب حدیث میں اس طرح نہیں ہوتا. امام بخاری ہے تو اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے. کم از کم اگر کوئی واسطے ہیں تو 3 واسطے امام بخاری کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. ثلاثیات بخاری ان کو کہا جاتا ہے، ثلاثیات مالک کہا جاتا ہے. تو کم از کم 3 واسطے ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ہمارا نام کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے.
بلکہ جو حدیثیں بیان کرتا ہے اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے. جب آپ حدیث آگے بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ مالک نافع سے بیان کرتے ہیں، وہ ابن عمر سے بیان کر رہے ہیں، نافع کا نام جڑ گیا نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے میں. اب جب وہ حدیث بیان کی جائے گی نافع کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا. اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لا یموت ابدا، وہ نام کبھی نہیں مرتا، وہ شخص کبھی نہیں مرتا، یعنی اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. کہتے ہیں نحن نموت، ہم مر جائیں گے اور ہم فنا ہو جائیں گے، والعلماء باقون ما بقی الدہر، کہا کہ علماء باقی رہیں گے، جب تک زمانہ باقی رہے گا علماء باقی رہیں گے. یعنی یہ علم کی فضیلت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم سے بھی بہتر ہے، بادشاہت سے، خلیفہ کے منصب سے بھی زیادہ افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ علم کا سیکھنا، علم کو آگے بیان کرنا. اب جلدی سے میں کچھ آپ کو 2 سے 4 واقعات بتاتا ہوں کہ کس طرح اس علم کے لیے ان علماء نے جب اس پرسپیکٹیو کو اپنے ذہن میں رکھا تو کس طرح سے انہوں نے قربانی دی. محمد بن سیرین امیر المومنین فی الحدیث من الصحابہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں. ابو ہریرہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ حدیثیں کسی سے اگر بیان ہوئی ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہوئی ہیں. یہاں تک کہ صحابہ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ آپ وہ حدیثیں سنا رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنی، ہم نے تو یہ باتیں نہیں سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے بھی ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تو ابو ہریرہ ان کو کہتے تھے کہ جب آپ بازاروں میں کھڑے ہو کر تجارت کر رہے ہوتے تھے، آج آپ بازاروں میں کھڑے ہو کر مال خرید و فروخت کر رہے ہوتے تھے، پیسے کما رہے ہوتے تھے، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے حدیثیں سیکھ رہا ہوتا تھا. یہ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور ممبر کے درمیان اپنے آپ کو گرا ہوا اور بے ہوش پاتا ہوں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ممبر کتنا فاصلہ ہے؟ تھوڑا سا فاصلہ ہے. آپ ابھی وہاں جاتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا جو روضہ ہے اس کے سامنے ہی ممبر ہے، تھوڑا سا آگے جا کے آپ جو دیکھتے ہیں. پہلے تو یہاں دیوار تھی نا، یہ بند تھا. یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ مسجد کے باہر تھا. ابھی ہم جہاں سے گزر جاتے ہیں نا، یہ ریاض الجنہ سے نکل کے لیفٹ سائڈ پہ جب ٹرن کرتے ہیں تو یہ لیفٹ سائڈ دیوار تھی، یہ بند تھا، یہاں مسجد ختم ہو جایا کرتی تھی اور یہ حجرہ عائشہ باہر تھا. تو آپ ادھر دیوار کھینچ لیں اور یہ سامنے ممبر ہے. کہتے ہیں میں اکثر اس جگہ پر اپنے آپ کو بے ہوش پاتا تھا اور گرا ہوا پاتا تھا، اور یہاں تک کہ میرے پاس لوگ آتے تھے اور اپنے پاؤں کو میرے گردن پہ رکھتے تھے، یعنی میں گرا ہوتا تھا اور گردن سے پاؤں لگا کے گردن کو چیک کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مجھ پہ جنون آ گیا ہے، میں مجنون ہو گیا ہوں. اور وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وما بی من جنون، ایسا قطن نہیں تھا کہ میرے پہ جنون آ گیا ہو، میں مجنون ہو گیا ہوں. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ کہتے ہیں کہ مجھے جو بے ہوشی آئی وہ بھوک کی وجہ سے آئی تھی. ماں بھی الجوع، کہ مجھے صرف بھوک کی وجہ سے، بھوک نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا اور اس طرح گرا دیا تھا. یعنی وہ ابو ہریرہ کھانا پینا بھول گئے، کھانے پینے کا انہوں نے خیال نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے میں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے غالباً، اگر مجھے غلط یاد نہیں پڑا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی جو قول اقوال ہیں یہی میرا کھانا ہے. اگر یہ بات ہے جو مجھے صحیح یاد پڑ رہی ہے، اس کو چیک کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی سے میرا پیٹ بھرتا ہے. تو بات اب یہ ان کی محنت دیکھیں کہ یہ ایسی نہیں ہے. آج جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ آج ایک پوری امت جو بھی ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیث پہ عمل کر رہی ہے، وہ سارے کا سارا ثواب ابو ہریرہ کے پاس جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت جو دوسرے صحابہ ان سے بھی حدیثیں آئی ہیں، وہ بھی صحابہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی صحابہ ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. اور بعض صحابہ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اس دنیا میں دے دی تھی. لیکن جو ایک علم
ابو ہریرہ سے ہم تک منتقل ہوا ہے، اور جو صدقہ جاریہ ابو ہریرہ کا ہو رہا ہے رضی اللہ عنہ، وہ ان کے کمپیریٹیولی اس معاملے میں دوسرے صحابہ کا نہیں ہوا۔ وہ جو بھی وجود تھی، ان کی وجہ تھی حدیث نہ بیان کرنے کی، یا حدیث جو ہے وہ ان سے ہم تک نہیں آئی، لیکن ایک کثیر تعداد ہمیں پتہ ہے ابو ہریرہ کی ہم تک آئی ہے، اور یہی اس علم کو حاصل کرنے کی موٹیویشن ہے۔ لیکن مرنا ہم سب نے ہے، اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا کہ القبر الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت جو ہے یہ ایک ایسا پیالہ ہے، ہر بندے نے اس سے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ قبر جو ہے یہ ایک دروازہ ہے، ہر شخص نے اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو بھائی مرنا تو ہم سب نے ہے، وقت کا مجھے آپ کو نہیں پتا، تو زندگی میں ایسا کوئی کام ہم کر جائیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے اجر کا اور ہمارے نامہ اعمال کا میٹر جاری رکھے، اور یہ علم حاصل کرنا اور اس کو آگے پڑھانا، آگے پہنچانا، یہ ان صدقہ جاریوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع الاعمال الا الثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے۔ کہا ایک کیا ہے؟ کہ ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 2، صدقۃ جاریۃ، ایسا کوئی صدقہ جو صدقہ جاری وہ لگا دیتا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی درخت سائے دار جگہ لگا دی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور تیسرا، علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہتا ہے، جب جب اس کو دیکھ کے عمل کیا جائے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک شخص بھی ہماری دعوت سے، ہمارے سیکھنے سکھانے سے خیر پہ آ گیا تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یہ ہمارا بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس علم کو ہمیں بڑے ذوق اور شوق سے توجہ کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے، تو یہ بہت خاص بندوں کو اللہ اس کے لیے چنتا ہے، بڑا ہمیں اس میں بڑی خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں نا بڑا ایک آنر فیل کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، اور پھر اس کی قدر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کسی کام کے لیے اور کسی مشن کے لیے چنا ہے تو ہم اس کو ادا کریں۔ دنیا کی ان رنگیلیوں میں لگ کر اور دنیا کی مصروفیت میں لگ کر اپنا وقت برباد نہ کریں۔ یہ علماء نے اپنی زندگی اگر اس کام کے لیے نہیں لگائی ہوتی، ان محدثین نے، تو آج ہم اور آپ بیٹھ کے اس طرح اتنی آسانی سے علم نہیں حاصل کر رہے ہوتے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، یہ ان کے بارے میں آتا ہے، یہ امام الجرح والتعدیل ہیں، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم کے استاد ہیں۔ کہتے ہیں ان کے والد ان کا پروفیشن جو بھی تھا، کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ یحییٰ بن معین کے لیے 10 لاکھ درہم ورثے میں چھوڑ کے گئے۔ کتنے؟ 10 لاکھ درہم یحییٰ بن معین کے لیے ورثے میں چھوڑ کے گئے۔ یہ سیر اعلام نبلاء میں واقعہ موجود ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں جو آتا ہے، کہتے ہیں انہوں نے وہ پورے کے پورے 10 لاکھ درہم علم حدیث حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیے، نہ رائٹ دیکھا نہ لیفٹ دیکھا، بس ہم میں سے آپ کوئی ہوتا تو شاید کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کر دیتا اور اسی کی گروتھ کی پلاننگ کرتا۔ بہرحال وہ کتنا بہتر ہے کتنا نہیں، لیکن میں ان کی محنت اور قربانی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ 10 لاکھ درہم انہوں نے پورے کے پورے حدیث کا علم حاصل کرنے میں خرچ کر دیے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بچا سوائے ایک جوتی کے جو وہ پیر میں پہنتے تھے۔ ایک جوتی بچی ان کے پاس جو وہ پہن کے نکلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یحییٰ بن معین تھے۔ اسی طرح ابو جعفر احمد کے ترجمے میں آتا ہے، ترجمہ وہی یعنی ان کی بایوگرافی میں آتا ہے، اور امام طبرانی جو معجم الطبرانی والے ہیں ان کے استاد ہیں، کہتے ہیں کبھی کبھار یہ اپنے کپڑے بیچ دیا کرتے تھے، یہ اپنے کپڑے بیچ دیا کرتے تھے اور اس کے پیسوں سے کتابیں لے لیا کرتے تھے، یا پھر پیپر لیتے تھے تاکہ وہ کتاب اس کے اندر لکھ سکیں، وہ یعنی اس کے اندر جو ہے رائٹنگ کر سکیں۔ اسی طرح عمر بن عبد الکریم الرواسی، یہ امام ذہبی نے اپنی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی وفات 503 ہجری کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری طلب علم کے ایک سفر میں میری انگلیاں ضائع ہو گئیں، من شدت البردی، ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے۔
اس کو ہم انگلش میں فرسٹ بائٹ کہتے ہیں نا، کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوئی، اتنی ٹھنڈ ہوئی کہ میری انگلیاں ضائع ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنی انگلیاں لگا دی۔ اسی طرح ہشام بن عمار، یہ اہل دمشق کے شیخ تھے، اور یہ بھی امام بخاری اور کے مشائخ میں سے ہیں، اور روات البخاری میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے 20 دینار کا گھر بیچا، والد صاحب نے 20 دینار کا گھر بیچا، اور مجھے طلب علم اور حج کے لیے تیار کیا کہ بیٹا جاؤ، جا کے علم حاصل کرو اور حج کرو۔ اور یہ واللہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آج دنیا کے لیے ہم یہ سب کرنے کو تیار ہیں، دنیا کے لیے والدین یہ سب کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا، اپنے کالج میں، یونیورسٹیز میں والدین پراپرٹیاں بیچتے تھے بچوں کو لنڈن، یو کے اور یو ایس یونیورسٹیز میں جا کے پڑھانے کے لیے 4 4 5 5 سال کے لیے۔ اس زمانے میں کروڑ سوا کروڑ روپے کی پراپرٹی خرچ کر کے ان کو بھیجتے کہ جاؤ بھائی 4 سال کے لیے پڑھو، 30 40 لاکھ روپے مہینے کا سال کا خرچہ کرو اور اپنا علم حاصل کرو۔ لیکن دین کے لیے چند پیسے دینا بھی جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی مولوی، کوئی شیخ صاحب کسی ضرورت کی وجہ سے مانگ لے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ علم کے لیے پیسے مانگ رہے، بھائی وہ کہاں سے کمائے، وہ کہاں سے اپنا گھر چلائے، علم حاصل کر لیا اس نے، آگے اس نے آپ کو سکھانا ہے، جو چیز آپ کو سکھا رہا ہے اس کے پیسے آپ پوری زندگی الٹا لٹک کے بھی کوشش کر لیں، کما لیں، آپ اس کے پیسے نہیں ادا کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کو قرآن کی ایک آیت بھی سکھا رہا ہے تو بھائی یہ اس کی سپورٹ ہے۔ تو اس لیے کھل کے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں اور خرچ کریں۔ اسی طرح ابو حاتم الرازی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے، کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں 8 مہینے رہا، اور مجھے یہ تھا کہ میں شاید 1 سال رہوں گا۔ کہتے میرا جو جیب خرچ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ ابو حاتم رازی، یہ بھی جرح تعدیل کے امام ہیں، اور امام بخاری، ابو داؤد، نسائی کے بھی استادوں میں سے ہیں ابو حاتم الرازی۔ کہتے ہیں جب میرا نفقہ ختم ہو گیا تو پھر میں نے اپنے کپڑے بیچے، ایک کے بعد ایک کپڑے بیچنا شروع کر دیے تاکہ میں اپنا مہینے کا خرچہ اٹھا سکوں۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ فتح الباری جو شرح بخاری ہے، بخاری کی شرح ہے، اس کے مقدمے میں امام ابن حجر نے، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ میرا جو نفقہ ہے، میرا جو جیب خرچ ہے، جو پیسے مجھے آنے تھے، وہ ایک دفعہ بڑی تاخیر ہو گئی اس میں آنے میں، مجھ تک پہنچے نہیں۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ بھوک بڑی شدید تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے زمین کی جو گھاس پھوس تھی وہ کھانی پڑی، اور میں طلب علم میں تھا، یعنی اتنی تکلیف بھی انہوں نے برداشت کی ہے۔ اسی طرح پھر بہرحال اور بہت واقعات ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے، واقعات تو پھر ہم بتاتے رہیں۔ علماء نے اپنی زندگی گزار دی، کہ چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اور بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو وقف کریں اس علم کے حاصل کرنے کے لیے، مشقتیں برداشت کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ، اللہم کیا دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اس میرے دل کو اپنے دل پہ، اپنے دین پر تو ثابت کر دے۔ کیونکہ انسان کے لیے آج کے دور میں، فتنے کے دور میں، پھرنا اور حق سے غلط راہ پہ چلا جانا بہت آسان ہے۔ ایک طویل عرصہ بھی انسان علم میں رگا کے بعض اوقات غلط راہ پہ جا سکتا ہے، اس لیے دعا کرنا بڑی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا، جو سنا، اس پہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ استقامت، وہ ہمت، وہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس علم کو جس طرح اس کے حاصل کرنے کا حق ہے اس طرح حاصل کریں، اور اس کو پھر لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق، وہ صلاحیت عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے تمام فتنوں کا، جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، ان کا سامنا اور ان کا رد کرنے کی، اور خالص کتاب و سنت کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔
اچھا جی، جزاک اللہ آپ سب کی دعاؤں کا۔ سوال یہ کیا آ رہا ہے کہ جیسے اگر ایک کورس کر رہے دین کا تو اس کو کس طرح ڈیلی بیسس پہ ٹائم دیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے اگر کسی کورس کا انتخاب کیا ہے، اور یقیناً اس کورس کا انتخاب کیا ہوگا، تو ایک تو جو اس کی کلاس کا ٹائم ہے لازمی اس کو سنیے، اور جب آپ کلاس کو سن رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ نوٹس بھی بنائیے۔ کہتے ہیں کہ العلم صید، علم جو ہے یہ ایک شکار ہے، کہ بھلے آپ لوگ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں۔ کہتے ہیں علم صید، علم ایک شکار ہے، وہ کتابتہ قید، اور کتابت کرنا، اس کو لکھ لینا، یہ اس شکار کو قید کر لینے جیسا ہے۔ تو اس لیے جو بات آپ نے نوٹ کر لی، رائٹنگ میں آ گئی، سمجھے، وہ آپ کے دماغ میں آ گئی، بعد میں اول تو وہ اتنی آسانی سے بھولے گی نہیں، اور اگر کبھی بھول گئی تو اس پیپر کو دیکھ کے بہت جلدی یاد آ جائے گی اور دوبارہ دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ تو کوشش کریے نوٹس لیجئے، اور نوٹس لینا بھی ایک آرٹ ہے۔ بعض اوقات کچھ اسٹوڈنٹس کو شوق ہوتا ہے ہر بات لکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، ہر بات نہیں لکھنی، موٹے موٹے پوائنٹس بنائیے۔ اگر 1 گھنٹے کا استاد کا کوئی درس ہے یا لیکچر ہے، تو میکسیمم 1 پیج یا 2 پیج پہ یا 1.5 پیج پہ وہ پورا ایک لیکچر آ جانا چاہیے، تاکہ کل کو آپ دیکھیں بھی تو ایسا نہ ہو کہ 6-7 پیج دیکھنے پڑ رہے ہیں اور سیکھنا پکڑ رہا ہے۔ موٹی موٹی باتیں لکھیے، احادیث لکھ لیں، ان کے ریفرنسز لکھ لیجئے، عربی لکھ لیجئے، اشارے بنائیے، اور پھر اس کو جا کے ریوائز کیجئے۔ اس طرح انشاءاللہ علم کافی پختہ ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ جی، ایگزام کی دعا کیجیے، ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ شیطان طلب علم میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اس سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلے صبح شام کے اذکار لازمی ہونے چاہیے۔ ایک طالب علم ہو اور وہ صبح شام کے اذکار نہ کر رہا ہو، یہ تو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا خطرہ اپنے آپ پہ مول رہا ہے، کیونکہ وہ طالب علم جو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے لگا ہے، تو شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عافیت میں رکھے، اللہ ہمیں بھی اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب کو رکھے، لیکن ہم نے کئی ایسے اسٹوڈنٹس آف نالج کو اس سفر میں دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے کیسے اس سفر کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ ہائیلی ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹس، سمجھدار، تیز، لیکن کچھ نہ کچھ چیز آڑے آتی ہے، اور وہ پھر اس علم کو چھوڑ کے دور ہو جاتا ہے، اور یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شیطانی حملہ ہوتا ہے اور وہ ان کو کھینچ لیتا ہے۔ دین کے راستے پہ چلتے چلتے ایک ٹائم آتا ہے کہ دل نہیں لگتا کبھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دل پہ کام نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ علم ادھر آتا ہے، ٹھیک، لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ادھر دل پہ بھی کام کرنا ہے، نالج کے ساتھ ساتھ اپنی اسپرچویلٹی پہ بھی کام کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آئے تو انہوں نے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ ایک، اسلام، ایمان کے بارے میں، تو ایمان کیا ہے؟ یہ آپ کا بلیف سسٹم ہے جو دماغ میں ہوتا ہے۔ پھر اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے؟ جو فزیکل آپ نے کرنا ہے، آؤٹ ورڈ ایکشن۔ اور پھر احسان، احسان آپ کی دلی کیفیت ہے، کہ عبادت ایسے ہو کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو دل پہ بھی طلبہ علم کو لازمی کام کرنا چاہیے۔ اس میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ جیسے میں نے بتایا، صبح شام کے اذکار، اور قرآن کی خوب تلاوت، ترجمہ تفسیر کے ساتھ تو پڑھنا ہی ہے آپ نے، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، عقیدہ پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ ڈیلی کچھ نہ کچھ قرآن لازمی پڑھنا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا جو پارٹ ہے اس کو بڑھانا ہے آپ نے۔ ایک رکوع پڑھیں ڈیلی، ایک رکوع ہو جائے، ایک پاؤں پہ چلے جائیں، ایک پاؤ ہو جائیں، ایک پارا پڑھنا شروع کر دیں، ایک ہو جائے، 2 پڑھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ بڑھائیں، اور دیکھیں گے آپ جیسے جیسے آپ وہ قرآن کی تلاوت بڑھا رہے ہیں، ویسے ہی ویسے آپ کا دل بھی بہتر ہوگا، موٹیویشن بھی بڑھے گی، اللہ خیر کے دروازے کھولے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہفتے میں 1 دن، 2 دن، 3 دن، فجر سے پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ تہجد پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں اس ٹائم پہ، دیکھیں آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔
کیسے آپ کی زندگی میں 180 ڈگری شفٹ آتا ہے، اور کیسے آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اور کیسے نیکیوں کے دروازے آپ پہ کھلتے ہیں. یہ 2 سے 3 کام ہیں، یہ لازمی کریں، انشاءاللہ موٹیویٹڈ رہیں گے. عورتوں میں نماز کو وقت پہ ادا کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. کام کی زیادتی کی وجہ سے ہم کیسے وقت پہ پڑھنے کی عادت ڈالیں؟ وقت پہ، اول وقت میں. یہ بات تو یاد رکھنی، نماز اپنے وقت سے نکال کے پڑھی نہیں جا سکتی. جو شخص جانتے بوجھتے نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر لے تو بعض علماء کے نزدیک وہ تارک صلاۃ میں سے ہو جاتا ہے کہ اس نے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی. تو اس لیے نماز چھوڑنا یہ کفر میں سے ہے. اپنے وقت سے تاخیر نہیں کی جا سکتی، نماز کو اپنے وقت پہ ہی پڑھنا ہے. قضا نماز کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، الا یہ کہ انسان سویا رہ جائے یا بھول جائے. جانتے بوجھتے نماز اپنے وقت سے نکالنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. اور میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، بیچ میں بند ہو گیا تھا، ابھی دوبارہ آن ہو گیا ہے. تو اس پہ ہمارے کچھ لیکچر، جمعہ خطبات اور تفسیر اور شارٹس اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں. آپ اس پہ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. اسی طرح جو کچھ سوشل میڈیا چینلز ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اس پہ بھی پیجز ہیں، وہ بھی ٹیم رن کر رہی ہوتی ہے. آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.